والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ صوفیہ فرماتے ہیں محبت کی بات، انسان مثل بلبل ہے اور برے کام برے قیدے حرام غذائیں مثل گندگی کے ڈھیر ہیں جو بظاہر بہت زیادہ ہیں۔ جس طرح بلبل کو پکڑ کر گندگی کے ڈھیر کے پاس باندھ دو وہ اس کے لیے سخت عذاب ہے، اس طرح مرد کامل کی دنیا کی ان خالی فانی چیزوں سے سخت نفرت ہے، مگر وہ لوگ جو اس کو پسند کرتے ہیں وہ سو رہے ہیں اور ان کی قوت شامہ بیکار ہو چکی ہے، ان کے ساتھ درست کام نہیں کر رہے، تو پھر نہ ان کو ایمان کی خوشبو آتی ہے نہ ہی حرام کاری اور رشوت وغیرہ کی بدبو آتی ہے۔ اس سے غافل لوگ عبرت پکڑیں جو رب کو بھول چکے ہیں اور رب نے ان کو بلا دیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ فَاسِقُونَ، ان جیسے نہ جو الگ بھول بیٹھے، ان کو بلا دیا، ان کو بھلے کام یاد نہ رہے۔ اللہ کو کیا پرواہ ہے، ہم تو محتاج ہیں۔ اللہ اللہ۔ اور وہ جو رب کو بھول چکے ہیں وہ مثل کفار کے رب کے قانون کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ جو طالب ہوتا ہے نا، طالب حق کو مال و جان کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ شجاع ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، جان کی پرواہ بھی نہیں کرتا، اور مال میں بھی سخی ہوتا ہے۔ امام ربانی فرماتے ہیں، اللہ اکبر، مکتوب نمبر 50 میں، مکتوب امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ، کہ دنیا بظاہر شیریں اور صورت میں تر و تازہ دکھائی دیتی ہے لیکن حقیقت میں زہر قاتل ہے۔ دنیا بظاہر شیریں بڑی مٹھائی ہے، مٹھائی کون سی؟ لڈو ہے، لڈو نیچے زہر ملا ہوا ہے، اور صورت میں تر و تازہ دکھائی دیتی ہے لیکن حقیقت میں زہر قاتل ہے، بیکار ہے۔ تو مرض قلبی کی صورت میں اور اللہ حکم، جب مرضی قلب ہوتا پھر اور ہی زیادہ بگڑ جاتا ہے بندہ، جب بیمار ہو پھر مانے بھی نہ۔ اللہ اور مرض قلبی صورت میں اور دلیل سے اس بات کا یقین حاصل نہ ہوگا، لہذا ایمان سے تعلق رکھنے والے یقین کو حاصل کر کے مرض قلبی کے ازالے کی فکر کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں سمجھ آ رہی؟ جب دل بیمار ہے تو پھر تو یقین نہیں آنا، سیدھی سی بات ہے۔ جب دل بیمار ہے تو پھر اس بات کی یقین کدھر آنا جو ہم بیان کریں کہ دنیا زہر قاتل ہے، تو یہ مٹھائی میں زہر ملا ہوا ہے، جب دل بیمار تو قبول کرے گا؟ وہ تو نہیں قبول کرے گا۔ لہذا اپنے قلبی مرض کی بیماری کا ازالہ کرنا یا اس کو بیمار کو تندرست کرنا، قلبی مرض کو دور کرنا ضروری ہے، جس کے لیے سب سے پہلے نفس کا تزکیہ کرنا ضروری ہے۔ تزکیہ نفس، بغیر تزکیہ نفس سے دولت یقین کا میسر آنا دشوار، بہت دشوار۔ یہ بات پیسبل کو پہنچ چکی ہے کہ بغیر تزکیہ نفس کے یہ سمجھو نا، غور سے میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ یقین بولا ہے کہ بیت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یقین حاصل ہو جائے، ہمارے عقیدوں میں یقین آ جائے، یقینوں میں یقین آ جائے، اور ہمارا تصفیہ قلب ہو جائے، ہمارے شریعت کے احکام جو ہم تک پہنچے ہیں ان پہ ہمیں عمل کرنا آسان ہو جائے، نفس کمزور ہو جائے، روح مضبوط ہو جائے۔ تو تزکیہ نفس نہ ہوگا، تصفیہ قلب نہ ہوگا تو ہمیں یقین نہ آئے گا۔ جب بے یقینے رہیں گے تو پھر تو عذاب ہوگا۔ وہ جب ان کو دو دم دھکیلنے ہوں گے نا تو وہ کہیں گے ہم آپ کے نماز ساتھ نہیں پڑھتے تھے، انہوں نے کہا پڑھتے تھے لیکن لوگوں کو برائیاں تکتے تھے، آپ شکی تھے، بے یقینے تھے اور شیطان کے دوست بنے ہوئے تھے۔ اللہ، اس سے یہ پاس پہنچے کہ استدلال جو کہ ظاہری علم سے حاصل ہوتی ہے، جو کہ لگا بہت ہی تنگ ہے، اور دلیل کے ذریعے یقین کا حاصل ہونا بہت ہی دشوار ہے۔ دلیلوں سے یہ کام نہیں بنتا۔ قرآن مجید میں بے شک فلاح پا گیا وہ شخص جس نے تزکیہ نفس کر لیا، اور نامراد ہو گیا وہ جس نے نفس کو برائیوں سے چھپا دیا، ہے نا؟ تو جس طرح مرض صفرا میں مبتلا شخص جب تک مرض صفرا میں گرفتار رہے، گڑ اور مشری کا میٹھا ہونا اس کے نزدیک محتاج دلیل ہے،
لیکن اس مرض سے خلاصی پانے کے بعد وہ دلیل کا کچھ محتاج نہیں ہوتا۔ اس طرح ہمارے اس مسئلہ میں کہ نفس ہمارا اپنی ذات کے لحاظ سے احکام شرعیہ کا منکر ہے اور دلیل کا علم ہوتا ہی احکام شرعیہ سے ہے اور اپنی فساد و تباہ کی وجہ سے ان کی مخالفت پر کمر بستہ ہے، لہذا دلیل پیش کرنے والے وجدان کے انکاری ہوتے ہوئے ان احکام صادقہ اور شرعیہ کے بارے میں یقین کا حاصل ہونا بہت مشکل ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تزکیہ نفس کا کرنا ضروری ہے، تو بغیر تزکیہ نفس دولت یقین کا حاصل ہونا بہت دشوار ہے۔ تو سیر و سلوک تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب سے مقصود آفات و معنوی اور امراض قلبی کا ازالہ ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ ازالہ مرض کے بعد ہی انسانی حقیقت ایمان سے منسوخ ہوتا ہے۔ سن لو جو اللہ کے ولی ہیں، نہ ان کو کچھ خوف ہے نہ ان کو غم ہے۔ اللہ امام صاحب فرماتے ہیں، یہ امام ربانی صاحب مکتوب نمبر 157 میں، اہل اللہ کی خدمت میں خالی ہو کر آنا چاہیے تاکہ پور ہو کر واپس لوٹے۔ تو یاد رہے کہ ملاقات کا مقصد یا فائدہ پہنچانا ہوتا ہے یا استفادہ یا فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ جب ان دونوں باتوں میں سے خالی ہو تو ملاقات بے اعتبار اور بیکار ہے، نہ فائدہ پہنچائے، نہ استفادہ ہو، نہ فائدہ ہو۔ بزرگوں کے پاس جا کر اپنی افلاس اور روحانی اور محتاج طلب حق کا اظہار کرنا چاہیے کہ میں جناب محتاج ہوں، میں روحانی طور پہ محتاج ہوں، طلب لے کے آیا ہوں، پیاسا بن کے جانا ہے، تاکہ وہ آپ پر شفقت اور مہربانی فرمائیں اور فیض پہنچانے کا راستہ کھلے۔ تو سیر ہو کر آنا، بے سیر رہنا، ہوتے ہوئے اپنے آپ کو سیر ہونا سمجھتے ہوئے واپس چلے جانا بے مزہ ہے، بے مزہ۔ ایسا خیال کہ میں پر ہوں اور روحانی مرض کے بے سے، یہ جو تزکیہ نفس کی بات میں نے کی ہے نا، جب وہ سمجھے کہ میں تو بھرا ہوا ہوں، مطلب روحانی مرض ہے، روحانی بیمار ہے، وہ مانتا بھی نہیں، بزرگوں کے پاس جاتا ہے، پھر اپنی یعنی میں بھی نہیں مٹاتا۔ تو جس کا بھی برتن بھرا ہو اس کو کون ڈالے گا؟ بے شک پانی سے بھرا ہو، برتن میں گلاس میں یا ڈونگے میں یا کسی برتن میں دیگچی میں کوئی پانی سے بھرا ہو تو اس کو دودھ کون ڈالے گا؟ وہ کہ تھوڑا ہلکا کر، دودھ کی طلب ہے خالی کر، اس میں دودھ ڈالیں۔ تو وہی کہہ رہے ہیں، جب آدمی خود عاجز نہ بنے، محتاج نہ بنے، انکساری ظاہر نہ کرے۔ اللہ کو تو انکساری پسند ہے، تکبر تو نہیں پسند۔ ایسا خیال کہ میں پر ہوں روحانی مرض کا باعث ہے، ایسی بے نیازی لاپرواہی سرکشی میں ڈال دیتی۔ بڑی اہم بات ہے یہ، تو ہماری روحانی ترقیاں کیوں رکی ہوئی ہیں؟ ہم اندر سے سرکش ہوئے ہیں، نافرمان ہیں، اوپر سے پھر سینہ زوری کرتے ہیں اور غلط بات پہ آگے بحثیں کرتے ہیں۔ اللہ اتنا تو شانہ تھا، پہلے بیعت کیوں ہوا؟ اتنی تیری عقل کام کرتی سی پہلے، تو پھر تیرا بیعت کیا مقصد ہوا؟ بیعت تو یہ تھا نا کہ مجھے اللہ کی رضا نصیب ہو جائے۔ بیعت تو مرید کا کیا مقصد ہے کہ مجھے اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، پھر اپنے آپ کو مرید مرشد کی یعنی ان کی بیعت کرتا ہے کامل شیخ کی کہ مجھے قرب حق کا رستہ نہیں آتا، میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ مرید تو بنا ہی رضا سے، ارادے ہیں، ارادہ بدلتا ہوں تیرے ارادے کے ساتھ، تو مجھے اللہ تک پہنچا دے۔ میں تو یہ مقصد ہوتا ہے نا کہ اور کچھ ہوتا ہے، اور مقصد نہیں ہوتا، یہی مقصد ہوتا ہے کہ میں اللہ کے رسول پاک غلام بن جاؤں، اللہ کا مقبول بندہ بن جاؤں، مجھ میں انسانیت آ جائے، مجھ میں روحانیت آ جائے، میرے سے مادیت نکل جائے، میری شیطانیت نکل جائے، اللہ کا جس اللہ کو پسند کرنے والا کام بن جاؤں۔ اور پیر بھی وہ ہوتا ہے جس میں وہ کام رہے جو اللہ رسول کو پسند ہے، اور مرید وہ ہوتا ہے جس کا اپنا ردہ نہ اپنے مرشد رد زندہ رہتا ہے نا۔ جس نے اپنا ردہ چھوڑنا نہیں، اس نے کیا پانا ہے؟ اللہ ایسی بے نیازی اور لاپرواہی سرکشی میں ڈال دیتی ہے، اور سرکشی اور غفلت، غرور اور تو پسندیدہ ہی نہ ہے، نہ سرکشی پسند ہے، نہ غفلت پسند ہے، نہ غرور پسند ہے۔